अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा है। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब फातिमा की हालत शादी के बाद में कुछ ठीक नहीं थी, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फ़कीर की हालत में होते थे। हजरत अली रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते थे। मजदूरी मिलती तो घर में उनका चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश में सब काम खुद अपने हाथों से किया करती थी। हजरत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ने अपने शोहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली और बीवी फातिमा का जोड़ा मिसाल ही रहा है। हजरत फातिमा ने कभी अपने शोहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीज़ा शोहर की खिदमत गुजारी और फरमा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे नाजरीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हजरत बीबी फातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उनको सुनकर आप भी हैरान हो और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके जाती हैं। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी कि हजरत अली के घर तशरीफ ले गए और अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलो। तो ये सुनकर हजरत फातिमा अपने वालिद मोहतरमा से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शोहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर नहीं है, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने शोहर हजरत अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली का इंतज़ार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हजरत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हजरत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं,
یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے، اور خاص کر ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائے گی۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاسب طلوع میں لکھا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو ناظرین، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی عزت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزرے کی خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے جو اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اپنے شوہر کی عزت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت کچھ ہی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملے کی تصویر ایسی ہے کہ وہ عورت اپنے دین کے پرہیزگار بن گئی ہے اور اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھایا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرمائی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں۔ میری اسلامی ماں بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائیں۔ اس لیے آپ پیارے نبی کی اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔